السلام علیکم، میرا نام ہے سارہ فرید. میں ایک وکیل ہوں پیشے سے، اور میں ایک رائٹر بھی ہوں. میں میوزک بھی بناتی ہوں، اور یہ پیس میں نے لکھا تھا، اور یہ بالکل آج کے عنوان سے آج کے عنوان پہ ہی ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری شناخت کیا ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے. میرا بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ میں پوری زندگی میں نے ٹریول کیا ہے، مطلب 2 سال یہاں 2 سال وہاں، پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں. آئی ایم اے سیکنڈ جنریشن پاکستانی امریکن. تو اس حوالے سے جب آپ وہاں ہوتے ہیں امریکہ میں، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں. ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو کبھی وہاں گئے بھی نہیں پاکستان، مطلب وہ US میں پیدا ہوئے، ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ پھر اس میں ایک الگ سا وہ محسوس کرتے ہیں. جیسے ابھی مجھے ایک لڑکی ملی، وہ وہاں سے آئی بھی ہے، اور وہ کبھی پاکستان نہیں آئی، بٹ وہ 6 مہینے 1 سال کے لیے آئی ہے، کیونکہ اس کو ایکسپیرئنس کرنا ہے. تو اسی طرح یہ میں نے ایک چیز لکھی تھی، ایک پیج کی ہے، میں پڑھ کے سناتی ہوں. تو اس کا عنوان ہے کہ ایک مصنوعی جنگ، خوف کے خلاف، اور کلا اور ثقافت کی موت پاکستان میں. تو یہ ہے پچھلے 2001 سے جو ہمارے ملک میں واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے حوالے سے، کہ وار آن ٹیرر ہوئی، یہ ساری پولیٹیکل سچویشن میں جس میں ہم ہیں. شروع کرتے ہیں. ایک اتوار کی شب 6:48 پہ اگست 2023 میں بیٹھی ہوں، اپنا بچپن کا فیوریٹ کھا رہی ہوں KFC، اور اپنے روکو ٹی وی پہ منورے سن رہی ہوں سین مارکس ٹیکسس میں. تو اپنے چھوٹے سے ایک بیڈ روم اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں دیکھتی ہوں ارلی 2000s کا کراچی. کیمرہ جو ہے زوم ان ہوتا ہے ایک لیونگ روم پہ، جیسے علی نور ڈرائیو کرتے ہوئے جاتا ہے. کچھ شارٹس ہوتے ہیں رینڈم سے، لوگ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں. ایک پرانے زمانے میں وہ مجھے لے جاتا ہے، اور میری سوچ اس طرف چلی جاتی ہے کہ اس وقت میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ اگلے 20 سال میں کیا ہونا ہے، اور کس طرح کی وہاں پہ سکون کا ماحول تھا کمپیئر ٹو جو اگلے 20 سال میں ہوا. تو اس زمانے میں جیسے کہ ارلی 2000s کی میں نے بات کی، تو میں بڑی ہوئی کانسرٹس دیکھتے ہوئے، اور کانسرٹس وہ تھے جیسے جنون کا پہلا کانسرٹ تھا جس میں گئی تھی، اور بڑی مشکل سے میرے ماں باپ نے مجھے جانے دیا تھا. بڑی میں منتیں سماجتیں کر کے وہاں پہنچی تھی. میں 16 سال کی تھی، اور اس طرح سے میں نے کبھی میوزک کو ایکسپیرئنس نہیں کیا تھا ایز اڈلٹ کے طور پہ، بڑے ہونے کے حوالے سے، کہ میں 16 سال کی ہوں اور میں نے اتنا ڈانس کیا اور صبح تک وہ چلا. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو اس پورے دور کی عکاسی کرتا ہے، جس کے بارے میں یہاں لکھ رہی ہوں اور بات کر رہی ہوں، کہ بہت اس پہ لکھا گیا ہے. میں جو ٹیبل پہ سامنے لانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو جیا ہے جس طرح سے زمانہ بدلا ہے کراچی میں، پاکستان میں. جب ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو مسلسل وائلنس ہو رہا ہے، انتہا پسندی ہے، یہ یہاں پہ نہیں آئے گی، جب یہ سب سلسلہ شروع ہوا وہاں سے لے کے دنیا بدلتی چلی گئی. وار آن ٹیرر جہاں سے شروع ہوئی، پوری دنیا میں وہ ایک خوف کا ماحول پھیلاتی گئی. اور 2000 سے لے کے 2023 تک میں نے دیکھا کہ کلا، آرٹ اینڈ کلچر سین، لائف سٹائل، میوزک، یہ پورا 360 ڈگری ٹرن اس نے کیا. اور concerts, events went from public to private. They became smaller and more underground. اب میں انگلش پہ آ جاؤں گی، بیچ بیچ میں چینج کرتی رہوں گی. To the friends I knew changed from being who they were, with traces of harami pun, to become unapologetic about their scruples. To watch the world around me altered forever, year after year. We used to be on the streets all night, so many nights and days,
wandering. I know these streets by heart. They come in my dreams. Those times, that life, I would never have had it any other way. So I flew often and relocated in those years between 2005 and 2023. अभी मैं ऑस्टिन में बैठी हूँ. पिछले 18 साल से 18 साल मैंने यूएस में गुजारे अपनी ज़िंदगी के, और 18 साल मैंने पाकिस्तान में गुजारे. और जब मैं बाहर होती हूँ, being abroad pulls me into those memories, that nostalgia, वो सारे ख्यालात वाक़यात. मेरे जो राइटिंग प्रोग्राम मैं उस वक्त कर रही हूँ, जब मैं ये लिख रही हूँ, उसमें 2 पाकिस्तानी अमेरिकन हैं. एक ने लिखा अपने लोगों के हवाले से, माय पीपल, एक पोएम लिखी, और उससे मुझे रोना आ गया कि हमने इस जंग में क्या खोया है. ये जो जंग है खौफ के खिलाफ, ये जंग जो खौफ के खिलाफ है, जिसने एक्चुअली और खौफ फैलाया पूरी दुनिया में, और लोग एक दूसरे में अपने आप में सिमट से गए और अपने आप में एक दूसरे से दूर हो गए, टेंशन में, स्ट्रेस में. So from the 1979 training of Mujahideen during the Russian-US war to where we stand today, art and culture is the first to go. In the prevailing chaos, I see it in our people. The strain, terror, losing identity, struggling to hold on, to belong, to be someone. And it brings tears to my eyes. इसने हमसे छीन लिया हमारा नाच, हमारा रक्स, हमारी पोएट्री, हमारे ख्वाब. हमें दिया रिग्रेशन एंड रिप्रेशन. 15 साल पहले, all the bands in Karachi knew each other. There was battle of the bands. The music scene was thriving. We all sort of knew each other and loved each other. Sure, बहुत सारे फड्डे होते थे, massive fights होती थी, but कभी ना कभी someone on one side ended up knowing someone on another. फिर कॉम्प्रो भी हो जाता था, बच्चों से लेके बड़ों तक का. अब ये है कि ज़माना बदल गया है, and we barely talk to each other with that sense of community or camaraderie. हर एक छोटे से ग्रुप में बटा हुआ है, और हमारा दिमाग भी, हमारी शनाख्त भी बटी हुई है. एक कांस्टेंट दबाव आया कि म्यूजिक नहीं बनाओ, ऐसे इवेंट्स नहीं करो, बॉम्ब थ्रेट्स एंड वायलेंस, ये सब चीज़ें आई, और हम एक डीप डिप्रेशन में जाते गए, और इंतहा पसंदी से वर्स हो गया. तो फिर ये फीलिंग आई कि आर्ट जैसे हराम है, whether it's रक्स और म्यूजिक और सिंगिंग, हजारों साल का इतिहास खत्म कर दिया गया एक झटके में जैसे. तो हमारी शनाख्त क्या है, हम कौन हैं? हाँ, हम रेजिलिएंट हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि ये सफ़र इतना मुश्किल होता. थैंक यू.